محمد وآل محمد۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحوم الحاج سید غلام نقی رضوی، والدین سید نشرہ تقوی مرحوم اور مرحومہ فاطمہ زہرا اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ و توحید کی اپیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ ان مرحومین اور دیگر تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی قربان ہوئے سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان شہداء کے خون میں ہاتھ ڈالنے والے قاتل دشمن دین ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن آل محمد ہیں، منحوس عزائم رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کو انہوں نے اپنے باطل عزائم کے لیے حربہ بنایا ہوا ہے۔ ان ملائین کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور اپنے وطن میں امن اور امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل ایمان اپنے عقیدے کے مطابق مجلس ذکر آل محمد میں جہاں آخرت کی نجات اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں وہاں اپنی حاجات کی برابری اور اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ توسل ہر مشکل کا حل ہے۔ بنابراً ہر محتاج کی احتیاج کی دوری کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے، ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے اور ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری سب سے عام ترین حاجت تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ احدیت میں مخلصانہ التجا ہے باق محمد و اہل بیت محمد، باق شہداء و صدیقین، انبیاء و مرسلین، آپ سب عبادت گزاران اور بالخصوص عزاداران کی عزاداری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے. جن اسلاف نے ہمارے لیے اس قیمتی میراث کو چھوڑا ہے، رب العزت ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی لحدوں کو نور ولایت سے منور فرمائے، ان کی آخرت کی ہر منزل کو شفاعت آل محمد کے طفیل آسان فرمائے، اس بہترین خدمت کے عوض میں انہیں جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے. ہماری نسل کو اس وراثت کی بہترین حفاظت کی توفیق بخشے. جو دشمن عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، خداوند منان ان دشمنوں کے شر کو کوتاہ فرمائے، ان موانع کو دور فرمائے، مکتب اہل بیت کے غلاموں کو عزاداری میں مکمل آزادی نصیب فرمائے، اور ہمیں اس وراثت کو اپنی نسلوں تک پہلے سے بھی بہتر حالت میں منتقل کرنے کی توفیق بخشے. ہماری نسلوں کو نسل صالح، نسل عزادار، تابعدار اور سپاہ امام زمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت اور سب حاجت مندان کی حاجات کی برابری کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران و بزرگان، ارشاد رب العزت جو آپ کی خدمت میں تلاوت ہوا، اس میں خالق کائنات نے اپنی سب سے اہم ترین بلکہ بزرگ ترین نعمت کا اظہار فرمایا ہے.
فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے اپنے سارے رسولوں کو بینات سے مرصع کر کے بھیجا ہے۔ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے رسل کے ساتھ ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا۔ اس سارے نظام اور اس سارے پروگرام سے ہمارا مقصد اور ہماری غرض و غایت ایک ہے، اور وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کو قائم کریں۔ باواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن مجید نے اپنا سب سے اہم ترین موضوع معرفت توحید قرار دیا ہے۔ اس لیے رب العزت کی گفتگو کا ہر رخ معرفت توحید کی طرف پلٹتا ہے، لیکن اس نے معرفت توحید کے لیے مشکل انداز کو اپنانا پسند نہیں کیا، سہل اور آسان طریقے کو پسند فرمایا ہے۔ اور سب سے آسان طریقہ وہ ہوتا ہے جو فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔ بے شک الہیات کے فلسفیوں نے، فلاسفہ اہل الہیات نے اپنے دلائل عقلی اور دلائل فلسفی کے ساتھ بھی واجب الوجود کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے بڑی محنت کی ہے اور بڑی کوشش کی ہے۔ علم کلام کا سارا زور فلسفی اصطلاحات کے ساتھ ذات توحید کی وحدانیت کو، صفات توحید کی وحدانیت کو، اور افعال توحید کی وحدانیت کو، اور عبادت الہی کی وحدانیت کو ثابت کرنے پر لگا ہے۔ اور اکثر ہمارے علماء اس فلسفے کے ذریعہ ہی ان موضوعات کو نبھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن جب ہماری نگاہ قرآن مجید کے انداز استدلال پر جاتی ہے، اور جن انداز سے اللہ نے اپنے کلام میں اپنی توحید کو ثابت کرنا چاہا ہے، اس میں فلسفی اصطلاحات کی بجائے فطری تقاضوں کو زیادہ سامنے رکھا ہے۔ اس لیے کہ انسانی فطرت کا خالق بھی اللہ ہے، بنانے والا فطرت بشر کا خود وہ آپ ہے۔ جتنا وہ انسانی فطرت سے آشنا ہے، اتنا کوئی انسان بھی اپنی فطرت سے آشنا نہیں ہے۔ اس لیے رب العزت نے یہ چاہا ہے کہ میں انسان کو اپنا تعارف ایسے انداز سے پیش کروں کہ اس کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو، ماننا بھی آسان ہو، اور کار بند رہنا بھی آسان ہو۔ انسانی فطرت میں ایک نقطہ خالق فطرت نے یہ رکھا ہے کہ انسان جس کو اپنا محسن سمجھتا ہے، اس کو راضی کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، یہ انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ میں سمیت آپ سارے حضرات اس مجلس میں جتنے ہم حاضر ہیں، اگر ہم اپنی فطرت کا جائزہ لیتے ہوئے غور کریں تو کیا ہماری فطرت میں یہ بات موجود ہے یا نہیں
کہ جو ہم پہ احسان کرے ہمارا قلب چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری فطرت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے اس محسن کا شکریہ بھی ادا کریں، اس سے محبت بھی کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں اور اسے راضی رکھنے کی اپنی بساط کی حد تک کوشش کریں۔ بلکہ یہ بات فقط انسانی فطرت میں نہیں رکھی گئی، بلکہ ہر زندہ اور ہر حیوان کی فطرت میں بھی اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے، حتیٰ کہ وہ حیوانات جنہیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجس العین قرار دیا گیا ہے انسانی معاشرے کے لیے، اور نجس العین قرار دینے کا بالفاظ دیگر مطلب یہ ہے کہ اے انسان، یہ جانور تیرے لیے انتہائی مضر ہے، تیرے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اس لیے تجھے چاہیے کہ اس سے اجتناب کر، اس سے محفوظ رہ، اس سے بچ کر رہ، زندگی اپنی اس سے بچ کر گزار۔ لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن دو جانوروں کو اللہ نے نجس العین قرار دیا ہے، ان دونوں کی فطرت میں ایک اختلاف رکھا ہے۔ ایک جانور ایسا ہے جو انسانی آبادی سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اگر اسے انسانی آبادی کے اندر لایا جائے تو وہ دوڑ کر پھر اپنے جنگلوں کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ لیکن دوسرا جانور ایسا بنایا ہے جو انسانی آبادی سے مانوس رہتا ہے، اور انسانی آبادی میں ہی زندگی گزارنا اس کی فطرت کا تقاضا ہے، اور اگر اس کو کوئی پکڑ کر انسانی آبادی سے دور جنگلوں اور صحراؤں میں چھوڑ بھی آئے تو بھی وہ ان جنگلوں میں زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا، اور بالآخر پلٹ کر انسانی آبادی میں آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ آتا کہاں ہے، کس گھر میں واپس پلٹتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اس گھر میں آئے جس گھر نے اس پر احسان کیا ہوتا ہے، جس گھر نے اس کے اوپر کسی بھی حوالے سے احسان کیا ہوتا ہے تو وہ پلٹ کر اسی گھر میں آتا ہے۔ گھر والے اسے بھگانے کی بھی کوشش کریں تو وہ بھاگنا اور گھر چھوڑنا پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر رات کی تاریکی میں، اگر آپ مثلا دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ تو اب زیادہ شہری حالات سے آگاہ ہیں اور آپ کو اس کی ضرورت بھی کم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ شاید کراچی کی سیکورٹی اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، لیکن دیہاتی ماحول میں گھروں کی سیکورٹی کا بھی وہ ضامن ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی میں اگر اس کا گھر والا مالک کہیں باہر سے واپس پلٹ رہا ہو تو چونکہ وہ اس کے گھر کی چار دیواری اور ایریے کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، جوں ہی وہ اس ایریے میں کسی کے داخلے کی آہٹ کو محسوس کرتا ہے تو اپنی اس فطرت اور اپنی اس عادت کے مطابق وہ اسے للکارتا ہے، اسے بھونکتا ہے، اور گویا کہتا ہے کہ میرے اس ایریے میں تمہیں بغیر میری اجازت کے داخلہ کی اجازت نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس ایریے کی حفاظت کروں، اگرچہ کہ مالک بھی آ رہا ہو، اس لیے کہ جب تک وہ مالک کو پہچانتا نہیں اس وقت تک وہ اپنا فریضہ دفاع استعمال کرتا ہے، لیکن جب مالک اپنی آواز بلند کر کے اپنی شناخت اسے کرا لیتا ہے اور اسے معلوم ہو جاتا ہے یہ تو وہی ہے جو میرا محسن ہے، یہ تو وہی ہے جس کے گھر سے میں کھاتا ہوں، تو پھر اس کے بعد
اس کا انداز بدل جاتا ہے اور وہ اپنا منہ تھوتنی زمین پر لے جا کر دم ہلا کر اس مالک کے قدموں پہ سر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور گویا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب معافی مانگنا چاہتا ہے اس بات کی کہ میں نے آپ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے آپ کی احسان فراموشی کی اور آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو مجھے غیر سے کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب آپ دیکھیے، ہے نجس العین، فطرت کہتی ہے کہ انسانی آبادی کے اندر رہو اور وفاداری کر اس سے جو تجھ پہ احسان کرتا ہے۔ کیا نجس العین جانوروں کی فطرت میں بھی خالق نے اپنے محسن سے محبت اور اپنے محسن کا شکریہ اور اپنے محسن کو راضی رکھنے والی بات بھی رکھ دی ہے یا نہیں؟ اور گویا انسانوں کو اشارہ کیا ہے، یہ تو عقل مند نہیں ہے، یہ تو فکر کی دولت سے مالا مال نہیں ہے، اس کی فطرت میں نے یہ عادت رکھ دی ہے۔ اے انسان، تجھے بھی میں نے فطرت ایسی دی ہے جو تجھے اپنے محسن کی محبت و رضا و خوشامد پر آمادہ کرتی ہے۔ وہ اب فطرت رکھتا ہے، فکر نہیں رکھتا۔ وہ فطرت رکھتا ہے، اپنی فطرت کا شعور نہیں رکھتا۔ وہ فطرت رکھتا ہے، عادت رکھتا ہے، لیکن اپنی عادت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تجھے میں نے دو چیزیں دی ہیں، فطرت بھی دی ہے اور فطرت کو سمجھنے کا شعور و فکر و عقل والا نور بھی دے دیا ہے۔ اس لیے دے دیا ہے کہ تو بھی ذرا پہچان کہ تیرا اصلی محسن کون ہے۔ تو بھی ذرا یہ معرفت حاصل کر کہ تیرا منعم حقیقی کون ہے۔ تیرے پاس ان گنت نعمتیں اس منعم برحق نے تجھے عطا کی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو تو تم اکیلے تو بجائے خود تم سب بھی اکٹھے ہو جاؤ تو ہم اپنے خالق کے انعامات کو گننے میں کامیاب۔ آج جب سائنسی ترقی ہو چکی ہے اور شمار کرنے والی مشینیں بڑی تیزی کے ساتھ شمار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، ہم تو کبھی سوچتے بھی نہ تھے کہ یہ کرنسی کے نوٹ جو ہیں ان کو کبھی انگلی سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے گننا بھی ممکن ہو جائے گا، لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ایک دتھی ایک وہ بٹھی اس میں رکھتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں وہ گن کے بتا دیتی ہے کہ یہ نوٹ کتنے ہیں۔ اتنی تیز مشینیں، کمپیوٹر اور کیلکولیٹر، پتہ نہیں ہم تو شاید ان مشینوں تک ابھی پہنچے بھی نہ ہوں جو ترقی یافتہ ممالک نے اس سلسلے میں ایجاد کر لی ہیں، اور شاید ہم ان ہندسوں کو بھی نہ گن سکیں کہ جتنے ہندسے ان لوگوں نے اب ایجاد کر لیے ہیں۔ پھر بھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر پورے سائنسدان اپنی تمام سائنسی ترقی کے ساتھ سارے انسانوں کو ساتھ لگا کر اللہ کی نعمتوں کی تعداد شماری کرنے کی کوشش کریں تو آپ کا کیا خیال ہے، قرآن کا اعلان سچا ثابت ہوگا یا مشینیں اس کے خلاف گننے میں کامیاب ہو جائیں گی؟ جی، قرآن کبھی بھی غلط نہیں کہتا اور ہماری عقل بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا انسانیت کے بس کا روگ نہیں۔ ابھی تو کبھی میں اس پہلو پر غور کرتا ہوں، اے اللہ، آیت کو یوں بھی تو نازل کر سکتا تھا کہ ان تعدوا نعم اللہ لا تحصوها، نعمت مفرد ہے، واحد ہے اور اس کی جمع ہے نعم۔ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا عام طور پر تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کرو تو تم گننے میں کامیاب
نہیں ہو سکو گے، لیکن یہ سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر لفظ کے مطابق ترجمہ کیا جائے اور لفظی ترجمہ اس کا کیا جائے تو وہ تو یہ بنتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو تم اسے گننے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ایک نعمت ہو اسے گننا اور کامیاب نہ ہونا، اس میں کون سا پہلو مضمر ہے، اس میں کون سا راز ہے؟ گنا تو بہت ساری چیزوں کو جاتا ہے، ایک چیز کو گننا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں ہمیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان کچھ معاون ثابت ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک طبیب حاذق، ہندی طبیب آپ کے دور کا، جسے شاید اپنے علم طب پر بہت زیادہ فخر تھا، بہت زیادہ ناز تھا، وہ بارگاہ صادق آل محمد میں حاضر ہوا تو حضرت نے اسے آگاہ کرنے کے لیے ایک جملہ بولا، فرمایا اے طبیب، کیا بتا سکتا ہے کہ اللہ نے آنکھوں کے کنارے پر جو بال پیدا کیے ہیں وہ کیوں کیے؟ اردو زبان میں آپ مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، فرمائیے ان آنکھوں پر اگنے والے بالوں کو ہماری اردو میں کیا کہتے ہیں؟ آبرو کے بال نہیں کہہ رہا میں، آبرو کو نہیں کہہ رہا، آنکھوں کے کنارے پر جو بال ہیں، جو آج کل حسن کی علامت ہیں، جن کی بیوٹی کو بڑا بنا سوار کے مزید ابھارا جاتا ہے، ان کو پلکیں کہا جاتا ہے۔ تو یہ پلکیں اللہ نے کیوں خلق کی ہیں؟ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ پھر بھی صلوات تلاوت۔ ان پلکوں کی تخلیق کی غرض کیا ہے؟ وہ طبیبی ہندی بیچارہ ابھی سوچ رہا تھا کہ حضرت نے ایک دوسرا سوال کر دیا، فرمایا اس پلک میں سے جو بال ہیں، ہر بال میں اللہ نے ایک ایسا خم رکھا ہے جیسا اس کمان میں ہوتا ہے جس سے تیر پھینکا جاتا ہے۔ کیا تو بتا سکتا ہے کہ ہر پلک میں خالق نے ایسا خم کیوں رکھا ہے؟ ایسا خم کیوں خلق کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا، حضرت نے اشارہ کیا، ہر بال ہی نعمت نہیں ہے بلکہ ہر بال کی شکل بھی نعمت ہے۔ ہر بال کے اندر جو خم ہے وہ بھی تیرے لیے احسان رب العزت ہے۔ اور جب اس منزل پہ ہم پہنچتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز میں اتنے راز، اتنے اسرار اس خالق لم یزل و لا یزال نے پنہا کر رکھے ہیں کہ اگر تم اللہ کی ایک نعمت میں چھپے ہوئے اسرار کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو تم ان تمام اسرار کو گننے میں کامیاب۔ اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے، یہ جو ہماری آنکھ ہے، اس آنکھ میں جو چھپے ہوئے راز ہیں، کیا ان پہ ریسرچ ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، اول سے لے کے آج تک آنکھوں کے اسپیشلسٹ، ان کا کام کیا ہے؟ آنکھوں پہ ریسرچ، آنکھوں میں ریسرچ، آنکھوں میں جو خالق کے چشم نے اسرار و رموز رکھے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالنا۔ جب سے اللہ نے انسان کو عقل کی نعمت اور ریسرچ کی نعمت سے نوازا ہے، اس وقت سے وہ انسانی آنکھ کے اسرار کو ڈھونڈنے میں مصروف عمل ہیں اور آج تک مصروف ہیں۔ کتنے لاکھوں کروڑوں محققین اور ریسرچرز نے اس آنکھ پر ریسرچ کی، تحقیق کی، راز ڈھونڈے، نوبل پرائز حاصل کیے، ہزارہ قسم کے انعامات بھی ان کو ملے، لیکن کیا خیال ہے ان ہزاروں سال کے اندر ان لاکھوں قسم کے محققین نے اپنے تمام سائنسی وسائل کے ساتھ جو کچھ ریسرچ کی ہے، اس کے بعد کیا آنکھ کے آخری راز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟
یا ابھی ریسرچ کا سلسلہ جاری ہے؟ ابھی تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. تحقیق کا دروازہ تب بند ہوگا نا جب آخری راز تک یہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں جوں ذرا تحقیق زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے اتنا راز اتنے زیادہ ہوتے جاتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ایک ہی علم کو کئی شعبوں میں تقسیم کرنا پڑ جاتا ہے. اور یہی جو اسپیشلسٹ ہیں، اب پہلے آج سے شاید 1 صدی پہلے آنکھ کا ایک قسم کا اسپیشلسٹ ہوتا تھا، لیکن اب ایک ہی آنکھ کے بارے میں اس کے مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ زیادہ تعداد میں بنتے چلے جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو اسرار ہیں وہ شعبوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب ایک ہی شخص جو ہے سارے شعبوں کو حاوی نہیں ہو سکتا ہے، اور نتیجتاً وہ آئندہ ریسرچ میں تقسیم کر کے ریسرچ کرتے ہیں. لیکن ابھی تک وہ اس چشم انسانی کے آخری راز تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آنکھ کے خالق نے کچھ اتنے اسرار اس نعمت کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ فرماتا ہے اگر گننے کی کوشش کرو تو تم گننے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لیکن ابھی ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ سارے محقق اور تحقیق کرنے والے یہ تو آنکھ کی ظاہری ساخت اور اس کے جو جسمانی مفادات ہیں اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. ابھی یہ موضوع تو ان کی ریسرچ کا ہے نہیں کہ بے حیا آنکھ کیسی ہوتی ہے اور با حیا آنکھ کیسی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ آنکھ میں حیا بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور بے حیا آنکھ بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آنکھ سے شجاعت کا پتہ بھی چلتا ہے یا نہیں؟ آنکھ سے بزدلی بھی ٹپکتی ہے یا نہیں؟ کتنے ہاں اور ایسے معنوی اور روحانی پہلو ہیں کہ جن کی طرف اس ریسرچ والے کی توجہ ہی نہیں ہے، ان کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. وہ نہ اس بیماری کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کے علاج کا سوچتے ہیں، نہ ان کا یہ موضوع ریسرچ ہے. ہاں ایک ایسا شفاخانہ بھی مدینہ منورہ میں کھولا گیا تھا کہ جس کے معالج روحانی کے پاس ہزارہا بے حیا آئے تھے، اور اس کے علاج نے ہزاروں بے حیاؤں کو باحیا بنا دیا تھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. محمد صلوات اللہم صلی علی. تو ان چند مثالوں کے ساتھ میں نے آپ کے ذہن میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کی کہ اللہ کی نعمتوں کے پہلو مختلف ہیں، اس کے جہات متعدد ہیں، اور ان کی نعمتیں اتنی تعداد میں ہیں کہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. اس لیے گنتی کرنا نعمتوں کی یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. ہاں ایک سوال کا جواب ڈھونڈنا وہ ہمارے لیے زیادہ مفید رہے گا، اور وہ یہ کہ نعمتیں ساری ایک درجے کی ہوتی ہیں یا ان میں فرق ہوتا ہے؟ آپ کا کیا نظریہ ہوگا؟ سب نعمتیں ایک ہی قسم کی ہیں یا ان میں کچھ فرق ہے؟ مثلا یہ آنکھ بھی ایک نعمت ہے، یہ ہاتھ بھی ایک نعمت ہے، دونوں ایک ہی درجے کی ہیں یا فرق ہے؟ حضرت جناب محمد حنفیہ فرزند حضرت حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی شخص نے ایک سوال کیا تھا. سوال اس ماحول میں کیا تھا جب حضرت امیر المومنین نے اپنے اس فرزند ارجمند کو بھیجا تھا ایک جنگ کے لیے، شاید جنگ صفین تھی یا جنگ جمل، ان دو جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں، اور واپس آئے تھے زخمی ہو کر. ابھی مولا علی کے پاس نہ پہنچے تھے کہ راستے میں ایک شخص انہیں ملا اور کہنے لگا اے محمد ابن حنفیہ، تو بھی علی کا بیٹا، حسنین بھی علی کے بیٹے، یہ کیا ہوا کہ آپ کو جنگ میں بھیجا ہے اور آپ زخمی واپس آ رہے ہیں، جبکہ حسنین کو اپنے دائیں بائیں مرکز میں علی نے اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ بھی علی کے بیٹے ہیں؟ کیا خیال ہے یہ بندہ محمد ابن حنفیہ کا مخلص ہے یا نہیں؟
جی نہیں، آپ کو تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ وفا کو تولتے ہیں حب علی کے ترازو میں. آپ تو وفا اور بے وفائی کو ہمیشہ تولتے ہیں حب حیدر کرار کے ترازو میں. لیکن اس کی جو گفتگو کا انداز ہے وہ تو بظاہر بڑا خلوص سے محمد ابن حنفیہ سے یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ آپ بھی علی کے بیٹے، وہ بھی علی کے بیٹے، آپ کو کیوں نہیں برابری کا مقام ملا علی کے دوسرے بیٹوں کے ساتھ؟ آپ کو بھی برابری ہونے چاہیے تھی کہ باپ ایک ہے، آپ سب ان کے بیٹے ہیں. لیکن معلوم ہوتا ہے اگر کوئی بھائیوں کے درمیان نفاق ڈالنا چاہے تو ایک حربہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک کا مخلص بن کے آتا ہے، گفتگو خلوص کے غلاف میں لپیٹتا ہے، اور وہ دوسرے کو اس کا مخالف کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہم سب جو اس امام بارگاہ میں تشریف فرما ہیں، آپ فرمائیے ہم سب بھائی ہیں یا نہیں؟ جی بھائی ہو. بھائی کی 4 قسمیں ہیں جو قرآنی حوالے سے بھی ثابت ہیں. ایک ہوتا ہے حقیقی بھائی، ایک ہوتا ہے پدری بھائی، ایک ہوتا ہے مادری بھائی، ایک ہوتا ہے رضائی بھائی. حقیقی بھائی جہاں دونوں بھائیوں کے ماں باپ ایک ہوں، پدری بھائی جہاں باپ ایک ہو لیکن مائیں علیحدہ ہوں، مادری بھائی جہاں ماں ایک ہو لیکن باپ علیحدہ ہوں، رضائی بھائی جہاں ماں باپ دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہوں لیکن ایک خاتون کا دونوں نے دودھ بھی لیا ہو، تو نتیجتاً رضاعت کی بنیاد پر وہ بھائی بن جائیں گے. آپ جو سارے بھائی ہیں کس قسم کے بھائی؟ ذرا ایک صلوات بھی پڑھ لیں. نہ آپ سب کا باپ ایک ہے، نہ آپ سب کی ماں ایک ہے، نہ آپ سب نے دودھ ایک خاتون کا پیا ہے. ان 4 بھائیوں کی قسموں میں سے آپ سب پر یہ بھائی والا لفظ تو اطلاق ہو نہیں سکتا، تو پھر کون سا بھائی ہے کہ جو آپ سب پر اکٹھا ایک ہی وقت میں صادق آ رہا ہے؟ تو وہ قرآن نے ایک اور بھائی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں وہ فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. معلوم ہوا باپ ماں دودھ، اس سے بڑھ کر ایک اور رشتہ ہے جس کا نام ایمان ہے، اور ایمان دوسرا نام ہے حب علی کا. اور یہ بھی کہ ایمان دوسرا نام ہے حب علی کا، یہ کوئی ہماری اپنی ذہنی تخلیق نہیں، اور نہ ہم نے اسے اپنے جذبات کی بنیاد پر گھڑ لیا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی رسول اکرم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا نفاق، تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے. حتیٰ کہ کتب احادیث میں صحابہ کرام کا یہ جملہ بھی محدثین نے نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم کے دور کے صحابہ سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ آپ رسول اکرم کے دور کے لوگ ہیں اور رسول اکرم کے زمانے میں منافق بھی ہوتے تھے. کس زمانے میں؟ دور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدینہ منورہ میں منافق بھی ہوتے تھے، مومن بھی ہوتے تھے اور منافق بھی ہوتے تھے. تو اے صحابہ پیغمبر تمہارے پاس کیا پہچان تھی کہ جس سے تم پہچان لیتے تھے کہ فلاں مؤمن ہے اور فلاں منافق ہے؟ تو صحابہ کا یہ جملہ آج بھی کتب روایات میں موجود ہے کہ کننا نعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، ہم تو منافقوں کو پہچانتے تھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض کے ذریعہ. یعنی جو علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتا تھا ہم اسے منافق سمجھتے تھے، اور جو محبت رکھتا تھا ہم اسے مؤمن سمجھتے تھے. اور مجھے یہ بھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ بغض کہاں ہوتا ہے کہ تم پہچان لیتے تھے؟
محبت کہاں ہوتی ہے کہ پتہ چل جائے؟ جہاں محبت ہے وہیں بغض ہوتا ہے. ٹھکانہ تو دونوں کا دل ہی ہے. دل میں محبت اور دل میں بغض. اے رسول کے صحابہ، تمہیں کیسے پتا چلتا تھا کہ اس کے دل میں حب علی ہے اور اس کے دل میں بغض علی ہے؟ اس لیے کہ نہ محبت کوئی ظاہراً نظر آنے والی چیز ہے اور نہ بغض کوئی علناً نظر آنے والی چیز ہے. تو تم کیسے ڈھونڈ لیتے تھے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس دل میں بغض ہوتا ہے کسی کا، اس کے سامنے اس شخصیت کی تعریف کرو. اس کی کیا کرو؟ اس کے سامنے تعریف کرو. جب تعریف اور مدح کرو گے تو پھر چہرہ بتائے گا کہ اندر کیا ہے. کیونکہ یہ چہرہ ہے آئینہ قلب. اللہ نے اس چہرے کو دل کا آئینہ بنایا ہے. دل کی کیفیت کی ترجمانی چہرہ کرتا ہے. اگر تعریف علی ہو کہ بہت کرتے تھے رسول علی کی تعریف. کون کرتا تھا رسول کے زمانے میں علی کے فضائل کو بیان؟ صحابہ زیادہ بیان کرتے تھے یا رسول اکرم زیادہ بیان کرتے تھے؟ سامعین زیادہ بیان کرتے تھے یا ممبر والا زیادہ بیان کرتا تھا؟ میں حیران ہوتا ہوں میرے عزیز دوستوں. سچی بات یہ ہے، جتنے بھی فضائل علی ان 14 صدیوں میں پڑھے گئے ہیں، جتنے اہل ممبر نے، جتنے خطباء نے، جتنے علماء نے، جتنے اہل قلم نے، جتنے لوگوں نے بھی فضائل علی پڑھے ہیں، سب فضائل علی کا سرچشمہ پیغمبر کا فرمان ہے. حدیث رسول پشت پر ہوتی ہے تو فضیلت علی بنتی ہے. ہم اپنے طور پر جو فضائل گھڑ گھڑ کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی فضیلت نہ ہو جسے حقیقتاً فضیلت کہا جاتا ہے. اس لیے کہ نہیں پہچانا علی کو. اگر پہچانا ہے تو رسول اللہ نے. بلکہ میں آپ جیسے دانا مجمع کے سامنے ایک سوال عرض کرتا ہوں. یہ فرمائیے کہ اگر دنیا کے سارے محققین علماء کو، صاحبان فہم و دانش کو کہہ دیا جائے کہ سیرت علی پہ نگاہ ڈالو اور قرآن مجید کے قابل تعریف اصولوں پہ نگاہ ڈالو اور پھر ریسرچ کر کے، اپنی ریسرچ کر کے بتاؤ کہ علی اور قرآن کا رشتہ آپس میں کیسا ہے. ذرا میرے اس لفظ کو سمجھ لینا. ہم اگر اپنی ریسرچ کے بل بوتے پر فیصلہ کرنا چاہیں کہ قرآن اور علی کا ساتھ آپس میں کیسا ہے، علی قرآن کے ساتھ 100% ہے اور قرآن علی کے ساتھ 100% ہے یا نہیں، ہم اگر خود ریسرچ کریں، ادھر سے کردار علی کو سامنے رکھیں، ادھر سے اصول قرآن کو سامنے رکھیں اور ہم ریسرچ کی کوشش کریں، تو میری دانش کے مطابق ہم وہاں نہ پہنچ سکیں گے جہاں ہاتھ پکڑ ہمیں رسول اللہ نے علی کے متعلق پہنچا دیا ہے. کیونکہ رسول اکرم نے یہ فرما دیا، علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ رسول اکرم کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے، علی کتنے فیصد قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن کتنے فیصد علی کے ساتھ ہے، ہم تو جذبات میں کہہ دیتے ہیں نا 100%، لیکن یہ رسول نے فرمایا ہے تو ہمیں ماننا پڑتا ہے، ورنہ اپنی ریسرچ کرنے والے کیا یہاں پہنچ سکے؟ اس وقت کروڑوں اربوں انسان ہیں کہ جو اپنی ریسرچ کی بنیاد پر مانتے ہیں، رسول کے فرمان کو اس طرح نہیں مانتے جیسے رسول اکرم نے فرمایا تھا. اگر وہ مانتے ہوتے تو کوئی مسلمان ایسا نہ ہوتا جو علی کی عصمت میں شک کرتا. لوگ آج بھی اس نظریے کا پرچار کرتے ہیں کہ بعد از رسول اور کوئی معصوم نہیں ہے. نا ایسے لوگ؟ اور آج کل تو ماشاءاللہ اس کا زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگ گیا ہے کہ بلکہ آج بڑے بڑے اشتہارات اور بڑے بڑے سیمیناروں کے ذریعہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم خاتم المعصومین ہیں. جیسے خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی ہیں، اسی طرح انہوں نے یہ اعلان کرنا بھی شروع کر دیا ہے کہ رسول اکرم خاتم
معصومین ہیں، اور وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کو عصمت کے معنی میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس سے وہ معصومیت کو ثابت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ ایسا کہتے ہیں اور ان کا آج یہی پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہوا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول نے کیا کہا؟ قرآن علی کے ساتھ کتنے فیصد اور علی قرآن کے ساتھ کتنے فیصد؟ ان کی اپنی ریسرچ ہوتی اور رسول کا یہ فرمان نہ ہوتا تو شاید کسی لحاظ سے ہم ان کو محجوج کرنے میں کامیاب نہ ہوتے، لیکن چونکہ رسول اکرم نے فرما دیا علی کے قرآن کے ساتھ اور کوئی استثناء نہیں کی، قرآن علی کے ساتھ اور کوئی استثناء نہیں کی، گویا جیسے قرآن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمائیے قرآن کی کس آیت میں شک کرو گے؟ قرآن کے کس لفظ میں شک کی گنجائش ہے؟ قرآن کے کس حرف میں شک کی گنجائش ہے؟ قرآن کی کس حرکت و سکون میں شک کی گنجائش ہے؟ قرآن کی زبر، زیر، پیش، شد، مد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا اس کا یہ معنی ہے کہ مجموعی طور پر کتاب میں کوئی شک نہیں، یا کتاب کی جز میں کوئی شک نہیں؟ کتاب کی ہر جز میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور جب نہیں ہے تو جس طرح اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو علی کے ساتھ ہے، اسی طرح اس میں بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ جو قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی، پس قرآن بھی ہر شک سے محفوظ اور علی بھی ہر شک سے محفوظ، اور شک اسی میں نہیں ہو سکتا نا کہ جو اپنے قول میں بھی معصوم ہو اور اپنے فعل میں بھی معصوم ہو۔ اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دو، قول و فعل میں عصمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فکر میں عصمت نہ ہو، اقوال و افعال اس وقت تک معصوم نہیں ہو سکتے جب تک کہ افکار معصوم نہ ہو، اس لیے کہ قول و فعل ہمیشہ فکر کے ترجمانی میں ہوتا ہے، فکر کا غماز ہوتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی فکر میں آتا ہے، اس کی فکر جب غالب آ جاتی ہے، اس کے ارادے اس کو جنم لیتے ہیں، اور نتیجتاً پھر اس سے فعل اور قول جنم لیتا ہے، اور نتیجہ یہی ہے کہ افعال و اقوال کی عصمت غماز ہوتی ہے افکار کی عصمت کی، اور اسی سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے ان پاک ہستیوں کو اتنا معصوم بنایا ہے، اتنا معصوم بنایا ہے کہ یہ کبھی معصیت الہی کے حق میں سوچتے ہی نہیں ہیں، کبھی ان کی فکر میں بھی اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں آتا ہے۔ لیکن یہ بات ہماری اپنی ریسرچ کا نتیجہ نہیں، یہ ہماری اپنی تحقیق کا نتیجہ نہیں، یہ ہماری اپنی فکری صلاحیتوں کا ثمرہ نہیں، یہ ثمرہ ہے رسول اکرم کے فرمان کا، کہ رسول نے کبھی کہہ دیا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، لا یفترقان، یہ فقط علی کی زندگی تک ہی بات نہیں کی جا رہی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ اسی طرح ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ فرمائیے کہ علی شہید ہوئے یا نہیں؟ جی، درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، شہید ہونے کے بعد بھی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس ساتھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس ساتھ سے مراد یہ کوئی دو جسموں کا اتصال نہیں، اس ساتھ سے مراد قرآنی ہدایات اور علی کے اقوال و افعال، علی کی سیرت و کردار، علی کے افکار اور علی کی سوچیں، یہ اتنی قرآن کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ قرآن علی ہے اور علی
قرآن ہے. اور اسی لیے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں 14 صدیوں میں جتنا بھی علی پہ ریسرچ ہوئی ہے اور جتنا قرآن سمجھنے کی مفسرین و محدثین و فقہاء و علماء و اہل فلسفہ نے کوشش کی ہے، یا جتنا قرآن فہم لوگوں نے قرآن میں سمجھنے کی کوشش کی ہے، جتنا بھی اپنی فکر میں گہرے ہوتے چلے جائیں، ہم رسول کے فرمان کے سائے تلے کہہ سکتے ہیں 14 صدیاں تو کم ہیں، 14 ارب صدیاں بھی گزر جائیں، قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا. علی کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ ہوگا جسے قرآن کے خلاف ثابت کر سکیں، اور قرآن کا کوئی ورق، قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی زیر و زبر اور قرآن کا کوئی صحیح مفہوم و معنی کبھی علی کی مخالفت نہیں کر سکے گا. اگر کوئی کہے گا تو رسول کا فرمان غلط، اور رسول کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں مجالس ذکر اہل بیت میں اس پہلو کی ضرورت ہے کہ لوگ اپنے فرقوں کے رہبران کی فکروں کے غلام ہیں، خود اتنا نہیں سوچتے جتنا اپنے بڑے مرشد کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر لیتے. اربوں ہر انسان کسی ایک شخص کی فکر کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ بر صغیر میں کس فقہ پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ ہیں؟ ہمارے اس بر صغیر میں بہت سارے فقہاء ہیں، بہت سارے ائمہ فقہ ہیں. بالخصوص اہل سنت بھائیوں کے کتنے ائمہ فقہ ہیں؟ 4. ان 4 میں سے کس کی فقہ پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جی، حنفیوں کی. یہ حنفی گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کی جو وضاحت حضرت ابو حنیفہ نے سمجھی ہے اور فقہ اسلامی کو، شریعت اسلامی کے احکام کو قرآن و حدیث سے جس طرح حضرت ابو حنیفہ نے سمجھی ہے اور کوئی اس حد تک سمجھنے میں کامیاب، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ چونکہ وہ مالکی بھی نہیں، وہ شافعی بھی نہیں، وہ حنبلی بھی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فقہ اسلامی کو سمجھنے میں جو مقام حضرت ابو حنیفہ نے پایا ہے ایسا مقام کسی اور نے نہیں پایا. لہذا اگر کوئی حضرت ابو حنیفہ سے اختلاف کرتا ہے تو ہم اس اختلافی نظریے کی تابعداری نہیں کریں گے، ہم اسی فکر کی تابعداری کریں گے جو حضرت ابو حنیفہ پیش کر کے گئے ہیں. اور جب حضرت ابو حنیفہ کی فکر پر دیکھتے ہیں ہم کتنے عمل کر کر کے چلے گئے، کتنے ہیں، کیا خیال ہے؟ حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دور کی شخصیت ہیں. ذرا غور کیجئے، اس دور سے لوگوں نے حضرت ابو حنیفہ کی فکر کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے، اور کوئی دکانداری کی بات نہیں ہے، اسلام کی بات ہے، آخرت کی بات ہے، نجات کی بات ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی فکر کے مطابق، روزے رکھتے ہیں تو ان کی سمجھ کے مطابق، حج کرتے ہیں تو ان کی سمجھ کے مطابق، اسلام کا کوئی بھی پہلو ہے تو اس کو اپنے اوپر غالب کرتے ہیں فکر حضرت حنیفہ کے مطابق. تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ انہوں نے یہ قرار دے دیا ہوا ہے کہ جتنا اسلام کی شریعت کو بلکہ اسلام کے اصول و فروع کو حضرت ابو حنیفہ نے سمجھا ہے اور کوئی اس حد تک سمجھنے میں کامیاب. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کی فکر کے غلام ہوئے یا نہ ہوئے، ان کی سوچ کے غلام ہوئے یا نہ ہوئے. اور جب ان کی سوچ کے غلام ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا ارب ہاں بلکہ کھرب ہاں انسان ایک شخص کی سوچ کے دائرے میں محدود ہیں. اور ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں کہ ہم کسی اور شخص کی فکر کے غلام نہیں، ہم اگر غلام ہیں تو ان کی فکر کے غلام ہیں جن کی تطہیر کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. زندہ باد
کچھ نہ صحیح تو کم از کم اتنا تو مسلم ہے نا کہ وہ چادر کہ جس کے نیچے یہ ہستیاں تھیں اور آیت تطہیر ان کو خطاب کر کے کہہ رہی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس پہ تو سنی شیعہ متفق ہے نا کہ اس چادر کے نیچے کتنے افراد تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، حضرت ام سلمہ کا بیان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے، ازواج رسول کا بیان ہے، اصحاب رسول کا بیان ہے، زید ابن ارقم کا بیان ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری کا بیان ہے، کوئی ایک نہیں، 20 صحابہ اور حضرت کی ازواج، خود حضرت عائشہ، خود حضرت ام سلمہ بیان دے چکی ہیں، اور آج تک کتب احادیث میں یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک چادر تھی جس کے نیچے 5 تھے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بلکہ اس حد تک بات آ گئی تھی کہ حضرت ام سلمہ جو اس چادر کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھیں اور ایک دروازے میں تھیں، انہوں نے رسول اکرم کی طرف توجہ کر کے کہا یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں؟ تو رسول نے فرمایا تھا انک من الازواج انک علی خیر وہؤلاء اہل بیتی، تیرا انجام بھی اچھا ہے لیکن تو ازواج سے ہے، یہ اہل البیت کی جگہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ان 5 ہستیوں کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا مصداق ہونے میں کوئی شک کی گنجائش؟ متفق علیہ بات ہے، اور جب ایسا ہے تو میرا عرض یہ ہے ہم اگر ان 5 ہستیوں کی فکر کی تابعداری کریں اور رسول کا دین حاصل کرنے کے لیے ان 4 ہستیوں کو اپنا پیشوا، اپنا رہبر اور اپنا فکری رہنما مان لیں، تو پھر ہمیں تم کن الفاظ سے یاد کرتے ہو؟ تم اگر کسی اور کو مان لو کہ جو نہ چادر کے نیچے ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ وہ رسول کے زمانے کی شخصیت ہے، نہ رسول نے اس کو دیکھا ہے نہ اس نے رسول کو دیکھا ہے، تم اس کی فکر کی غلامی کا دم بھرو اور تم اس کی سوچ کو اپنا مذہب مان لو تو تم پکے مسلمان، اور ہم اگر آیت تطہیر والوں کی فکر کی غلامی کا دم بھریں۔ مجھے بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی حقانیت کو طعنے کی زبان کی بجائے تحقیق کی زبان میں بیان کرنا چاہیے، اور میں اس امر کا احساس کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا پیغام حق محبت، پیار، نرمی اخلاق کے ساتھ پہنچنا چاہیے تھا، ہم اس میں قاصر رہے ہیں، ہم اس کو اس طرح پہنچا نہیں سکے جس طرح کہ ہمیں پہنچانا۔ ہماری مجلسیں بھی مقابلے کی مجلسیں بن گئی ہیں اور ہمارے جلوس بھی مقابلے کے جلوس بن گئے ہیں، اور میری اپنی ایمان کے مطابق جلوس ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانے کے لیے، مجلس زیادہ تر ہوتی ہے اپنوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ ذرا سنجیدہ طریقے سے اس پہ سوچیں، ہمارے اسلاف نے اور ہمارے بزرگان نے یہ جو جلوس کا انداز ایجاد کیا، جس کے ذریعے ہم نکل گئے سڑکوں پر، ہم نکل گئے محلوں میں، ہم نکل گئے کوچوں میں، ہم نے اپنی امام بارگاہوں کو چھوڑ دیا اور ہم دوسروں کے محلوں میں گئے۔ کیوں گئے؟ ہم سے یہ سوال تو ہونا چاہیے نا کہ ہم دوسروں کے محلوں میں یہ جلوس لے کے کیوں جاتے ہیں؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں اس کا جواب اس انداز سے سوچتا ہوں، اسی جذبے کے ساتھ ہم جاتے ہیں جس جذبے کے ساتھ رسول اس گلی سے گزرتے تھے کہ جس گلی کی کوئی بڑھیا رسول پہ، یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں؟ اس بڑھیا نے رسول اکرم کی ہتک اپنے گھر کے کوڑا کرکٹ کو پھینک کر فقط ایک مرتبہ کی تھی یا بار بار کی تھی؟ جی بار بار کی تھی نا۔ تو یا رسول اللہ، جب ایک گستاخ بڑھیا نے ایک مرتبہ کی آپ کی ہتک کر دی ہے تو آپ دوبارہ کیوں جاتے ہیں؟
چلو دوبارہ کر دیے تو 12 کیوں جاتے ہیں؟ آپ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ شرفاء کا تو عموماً یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس گلی سے ان کی ہتک ہو وہ بار بار وہاں جائیں. پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں. عموماً تو شرفاء کا طریقہ یہ ہے نا کہ اگر کہیں ان کی کوئی ہتک کرے ایک مرتبہ جائیں گے، دوبارہ نہیں جائیں گے. بھی ادھر ہماری ہتک ہوتی ہے، لڑائی ہم نے نہیں کرنا ہے، اور یہ لوگ بڑے گستاخ ہیں، یہ ہماری توہین کرتے ہیں، ہمیں ادھر سے نہیں جانا ہے، ہم راستہ بدل کے چلے جائیں گے. چلو دوبارہ بھی گزر جائیں تو 12 نہیں جائیں گے. اور میں تو بات کر رہا ہوں عقل کل کی، میں تو بات کر رہا ہوں سراپا شرافت کی، میں تو بات کر رہا ہوں اس ہستی کی کہ جس کی ایک ایک نقل و حرکت کا نام اسلام ہے، جو سراپا دین ہے. تو اس ہستی کے متعلق آخر یہ سوچنے کی گنجائش تو ہمارے پاس ہونی چاہیے نا کہ اگر ایک بڑھیا بار بار یہ ہتک کرتی ہے رسول اللہ کی تو حضرت بار بار کیوں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت اس دن کے منتظر ہیں. حضور اس دن کے منتظر ہیں کہ جس دن حضرت گئے اس نے اپنی ہتک و آمیز حرکت نہ کی، حضرت کے قدم تیز نہیں چلے، حضرت نے کوئی شکریہ الہی آج انجام نہیں دیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جب بیان ہوا کہ اس نے کیوں نہیں حرکت کی تو بتایا گیا کہ آج وہ سخت بیمار ہے اور اپنے بستر سے اٹھنے سے بھی لاچار ہے. اس لیے کیا حضرت نے یہ سن کر کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج اسے میری گستاخی کی گرفت میں لے لیا، میری وہ روزانہ ہتک کرتی تھی اور آج تو نے اسے اپنے عذاب میں گرفتار کر لیا؟ کیا رسول اکرم نے ایسا کیا؟ نہیں. آپ کے سامنے ہے کہ رسول اکرم اپنے اخلاق حسنہ کے ساتھ اس کی بیمار پرسی کے لیے اس کے بستر کے کنارے چلے گئے، اور جب اس کی پیار اور محبت کے ساتھ بیمار پرسی کی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر قدموں پہ رکھا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. پس معلوم ہوا کسی ایک بڑھیا کو بھی حق کی طرف لانے کے لیے اور پیغام حق اس تک پہنچانے کے لیے رسول گستاخوں کی گلیوں میں جاتے ہیں، ہتک اور توہین برداشت کرتے ہیں، لیکن پیغام حق پہنچاتے ہیں ان اخلاقی رویوں کے ساتھ اور ان پیارے انداز کے ساتھ کہ جس کے نتیجے میں وہ گستاخ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. پس معلوم ہوا میرے دوستو، اگر کوئی ہم سے پوچھو کیوں جاتے ہو جلوس لے کر، حالانکہ تمہاری ہتک ہوتی ہے، حالانکہ تمہاری توہین ہوتی ہے، حالانکہ تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو جواب ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنی توہین کو کچھ نہیں سمجھتے اس تبلیغ حق کے مقابلے میں کہ جس تبلیغ حق کے لیے ہمیں اپنے بزرگان نے جلوس جیسی بہترین عبادت عطا فرمائی ہے. تو کیا خیال ہے جلوس میں شریک ہونے والے سفیر حسینیت ہیں یا لڑائی کے لیے جا رہے ہیں؟ تو جو رہے جلوس کی شرکت دراصل پیغام حسینیت کی ترویج کا مؤثر ذریعہ ہے. لہذا جو بندہ جلوس اعضاء میں شریک ہوتا ہے، آج وہ افسر بن کے شریک نہ ہو، آج وہ دولت مند بن کے شریک نہ ہو، آج وہ کسی دنیاوی خول کا شکار ہو کے شریک نہ ہو، آج سچا کربلائی اور سفیر حسینی کہ اس انداز سے شریک ہو کہ آج اس کا مزاج غسیلہ بھی ہے تو ٹھنڈا ہو جائے، اس کو بہت بڑا غصہ بھی بعض باتوں پہ آتا ہے تو آج غصے کو پینے کا وہ انداز اختیار کرے جو سید الانبیاء نے اختیار کیا تھا. اور اگر ایسا ہو تو ہم ستانے، چڑھانے، لڑنے اور فساد پھیلانے کے جذبے سے نہیں جائیں گے، ہم پیغام حسینی پہنچانے کے جذبے سے جائیں گے. گویا یہ وہ جذبہ ہے کہ جسے کربلا سے لے کے شام تک زہرا کی بیٹیوں نے دکھایا ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے عزیز. میں اکثر اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ دختر زہرا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کیا مستجاب الدعوات بی بی ہے یا نہیں؟ جی ہم سب کا ایمان کیا ہے؟
آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم رخت سفر مانتے ہیں اس مزار کا توسل کرنے کے لیے جہاں رسول کی یہ بیٹی سوئی ہوئی ہے، جہاں اس کی ابدی راحت گاہ ہے۔ اللہ جانے کتنے ستم سہ کے، کتنے دکھ سہ کے، کتنے مظالم کی چکیوں سے گزر کے زہرا جائی وہاں پہنچی ہے اور وہاں ابدی نیند سو گئی ہے۔ ہم نہیں، دنیا کائنات کے سارے محبان حسینیت رخت سفر مانتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، بے شک اجر و ثواب اور زیارت مزار طیبہ کا ثواب حاصل کرنا یہ تو ہر ایک کی نیت ہوتی ہے، لیکن میں جانتا ہوں کوئی زائر مرد یا عورت نہیں جاتی ہے مگر کوئی نہ کوئی حاجت لے کے جاتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی استدعا لے کے جاتے ہیں، مگر توسل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بی بی ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، ہم فلاں مشکل کے شکار ہیں، ہم فلاں مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، تو مستجاب الدعوات ہے، تو وسیلہ اللہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اتنی خدمت انسانیت و حسینیت کر کے گئی ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی دوسری مثال ڈھونڈی نہیں جا سکتی۔ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں، ہماری سفارش کر، ہمارے لیے وسیلہ بن جا اور ہماری شفاعت کے ذریعے ہماری مشکل کو آسانی مل جائے۔ عزادارو جب ایسا ہے تو میں پوچھتا ہوں 14 صدیاں بعد جس کی زری پہ جانا آج ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنتا ہے، جب وہ خود زندہ تھی تو کیا وہ مستجاب الدعوات نہ تھی؟ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیاوی ظاہری مشکلات سے حلالی کے لیے اللہ سے التجا نہیں کر سکتی تھی؟ آپ ہی مجھے فرمائیے، اگر بنت زہرا ہاتھ اٹھاتی اور کہتی اے میرے اللہ میری چادر نہ چھننے بات، عموماً شرافت ماں بیویوں کی یہی التجا ہوتی ہے، اللہ میرے اوپر ایسا وقت نہ آئے جب میری حرمت کو کوئی حرف کا شکار ہونا پڑے، جب میری عزت پہ کوئی مشکل بن جائے۔ تو کتنا سخت لمحہ ہے وہ جسے حضرت سجاد نقل کرتے ہیں، میں بستر بیماری پہ تھا، باہر سے آواز آئی تھی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید ہوئے، سر مظلوم تن سے جدا ہوا، زمین میں زلزلہ اور آسمان سے خون برسنے لگا۔ ایسے میں جو بیویاں کبھی کبھی ذوالجناح کو دیکھنے کے لیے باہر آتی رہی تھی، جب آواز آ گئی الا قتل الحسین بکربلا تو علماء مقتل لکھتے ہیں اب بیویاں سہم کے خیموں میں چھپ گئی، اور جو کوئی سہارا نہ تھا، یہ شرافت ماں بیویاں کریں تو کیا کریں، ان پردے کے خیموں کے اندر چھپ کے سہم کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی اب جو کوئی نہیں رہا، اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ ہائے عزادارو، کسی پردہ دار شریف باعزت باقدامل باعزت خاتون کے لیے اس سے بڑھ کر مشکل مرحلہ اور کون سا ہوتا ہے جب وہ اس کیفیت کے شکار ہو جائے۔ اور حضرت سجاد فرماتے ہیں کچھ دیر نہ گزری تھی کہ نیزہ بردار فوجیوں کے ایک دستہ بغیر اذن کے اندر گھسا، سید الانبیاء کا وہ گھر اور جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کبھی نبی کے گھروں میں بغیر اذن کے نہ جانا۔ آج نبی کی بیٹیاں ہیں، زہرا جائیاں ہیں، اپنے کم خیموں میں سہمی ہوئی، چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کوئی اذن نہیں، کوئی اجازت نہیں، لٹیرے ڈاکو فوجی درندے لیکن نیزے گھسے ان گھروں میں جن میں زہرا جائیاں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب ذرا بتا سید سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھا؟
امام زین العابدین نے یہ منظر کیسے دیکھا؟ اسی لیے کتب مقاتل نے یہ لکھا، امام فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھا جو ہی وہ ظالم اندر گھسے، اب ان شرافت معاب بیویوں کا منظر کیا تھا؟ الفاظ روایت یہ ہیں، میں نے دیکھا ہن یلذن بعضہن ببعض، بیویاں ایک دوسری کی پشتوں کے پیچھے چھپنا شروع ہو گئی، بیویاں ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے پناہوں میں عزاداروں یہ کوئی معمولی مشکل نہ تھی۔ کبھی سوچتا ہوں شاید جو عمر رسیدہ بیویاں ہوں گی وہ سامنے آ گئی ہوں گی، اور جو جوان دختران پیغمبر ہوں گی وہ ان معمر بیویوں کی پشت کے پیچھے اپنی عزت و حرمت کے تحفظ کے لیے چھپ گئی ہوں گی، لیکن کیا یہ ان کی مشکل کو آسان کر سکا؟ کیا بچ گئی بیویاں؟ ہائے ہائے لٹ گئی چادریں، چل گئے زیور، جل گئے خیمے، اور بکھر گئے بچے، آواز تھی واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، اور آواز تھی واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا حجاب۔ عزاداروں میں پوچھتا ہوں کیا بیویاں اگر اللہ سے دعا مانگتی خداوندہ ہمارا پردہ نہ چھننے پائے، ہمارے ہاتھ رسن بستہ نہ ہونے پائے، ہمیں ابن زیاد جیسے کمینوں کے سامنے قیدی بن کے پیش نہ ہونا پڑے، تو کیا خیال ہے یہ دعائیں منظور ہوتی یا نہ ہوتی؟ قبول ہوتی یا نہ ہوتی؟ یقیناً قبول ہوتی، اور یقیناً مسبب الاسباب ایسے اسباب بنا دیتا جس سے یہ ظلم نہ ہو سکتا۔ لیکن کیوں نہیں یہ دعائیں مانگی زہرا جائیوں نے؟ کیوں نہیں یہ التجا بارگاہ الہی سے کی؟ معلوم ہوتا ہے بیویاں جانتی تھیں آج جو ذمہ داری ہماری گردن پر ہے، جو فریضہ ہم نے نبھانا ہے، وہ فریضہ اپنے آپ کو ان مصائب و مظالم سے دعاؤں کے ذریعہ نجات حاصل کرنے سے پورا نہیں ہوتا۔ آج ہم نے صبر کے ذریعہ اس مصیبت کو ادا کرنا ہے۔ آج ہاتھوں میں رسیاں ہوگی، کوفہ و شام کے بازار اور دربار ہوگے، ابن زیاد کا بدماشوں سے بھرا ہوا دربار ہوگا، یزید کا ظالموں سے بھرا ہوا دربار ہوگا، اور اس میں ہوگی رسن بستہ زہرا جائیاں، لیکن اس انداز سے تبلیغ حسینیت کرے گی کہ قیامت تک یزیدیت کو شکست ہو جائے گی اور حسینیت زندہ باد ہو جائے گی۔ عزاداروں یہی وہ سنت ہے جو آج اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ چلو ہم اس منزل تک مجبور نہیں ہیں، لیکن مشن وہی ہے، مقصد وہی ہے، تبلیغ پیغام حسینیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پیغام کو اپنے پورے عوام، ماتمداران، نوحہ خانان اور ان تمام جلوس کے شرکاء کے درمیان اس حد تک پھیلانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا منصب ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ جو تمہیں رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اس مقام کو نبھانے کے لیے اخلاقیات ہمارے درست ہونے چاہیے، جذبات ہمارے ٹھنڈے ہونے چاہیے، اور اس انداز سے میدان میں وارد ہونا چاہیے کہ ہم دشمنوں کو تنگ کرنے کے لیے نہ جائیں، ناواقفوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ حق سے آشنا کرنے کے لیے جائیں۔ اس کی دو نتیجے نکل سکتے ہیں، یا آشنائے حق ہونے کے بعد وہ حق پرست ہو جائیں گے اور حق پر آ جائیں گے، اگر نہیں بھی آئیں گے تو اتمام حجت پورا ہو چکا ہوگا، اور کل وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے مؤثر انداز سے سمجھایا نہ تھا کہ کربلا کیا ہے،
سمجھایا نہ تھا کہ اہل بیت کیا ہیں، سمجھایا نہ تھا کہ حسین مولا کا پیغام کیا ہے۔ اس لیے میری امید ہے کہ ہم سب مل کر اس پہلو پر غور کریں گے اور رب العزت سے التجا کریں گے، خداوندہ ہمیں پیغام حسینیت کے مروج ہونے کا صحیح حق ادا کرنے میں اپنی مدد نصیب فرما، اور اس سلسلہ جلوس ازا کو زیادہ سے زیادہ محفوظ، مصون اور ترقی دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت جہاں جہاں بھی قربان ہوئے، سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان شہداء کے خون میں ہاتھ ڈالنے والے قاتل دشمن دین ہیں، دشمن اسلام ہیں، دشمن آل محمد ہیں، منحوس عزائم رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کو انہوں نے اپنے باطل عزائم کے لیے حربہ بنایا ہوا ہے۔ ان ملائین کی ناکامی اور رسوائی کے لیے اور اپنے وطن میں امن اور امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اہل ایمان اپنے عقیدے کے مطابق مجلس ذکر آل محمد میں جہاں آخرت کی نجات اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آتے ہیں، وہاں اپنی حاجات کی برابری اور اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے بھی ارادہ رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ توسل ہر مشکل کا حل ہے۔ بنابراین ہر محتاج کی احتیاج کی دوری کے لیے، ہر صاحب مشکل کی مشکل کشائی کے لیے تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مرحوم الحاج سید غلام نقی رضوی، والدین سید نشرہ تقوی مرحوم اور مرحومہ فاطمہ زہرا اور دیگر تمام مرحوم مومنین و مومنات کی خدمت میں ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ و توحید کی اپیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربنا، ان مرحومین اور دیگر تمام اہل ایمان کی بخشش و مغفرت کے لیے والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔
رحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ہر بیمار کی شفا یابی کے لیے اور ہر حاجت مند کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات. ہماری سب سے اہم ترین حاجت تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ہے. اس دعا کی فوری قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد ليقوم الناس بالقسط صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارگاہ احدیت میں مخلصانہ التجا ہے باق محمد و اہل بیت محمد، باق شہداء و صدیقین، انبیاء و مرسلین، آپ سب عبادت گزاران اور بالخصوص عزاداران کی عزاداری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول اور منظور فرمائے. جن اسلاف نے ہمارے لیے اس قیمتی میراث کو چھوڑا ہے، رب العزت ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی لحدوں کو نور ولایت سے منور فرمائے، ان کی آخرت کی ہر منزل کو شفاعت آل محمد کے طفیل آسان فرمائے. اس بہترین خدمت کے عوض میں انہیں جنت کے بلند درجات نصیب فرمائے. ہماری نسل کو اس وراثت کی بہترین حفاظت کی توفیق بخشے. جو دشمن عزاداری کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، خداوند منان ان دشمنوں کے شر کو کوتاہ فرمائے، ان موانع کو دور فرمائے. مکتب اہل بیت کے غلاموں کو عزاداری میں مکمل آزادی نصیب فرمائے اور ہمیں اس وراثت کو اپنی